अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं, ये जो असगर ने माफ़ी का बात इनके साथ रखा हुआ है, तो मुझे एक बात बताया, कल जो इन्होंने माफ़ी मांगा आप सब ने देखा होगा, क्या इस तरह माफ़ी मांगी जाती है? ये जो इन्होंने माफ़ी मांगा, क्या ये माफ़ी था? और उसी के थोड़ी देर बाद उसकी बेटी को गाली, सलमा को गाली, असगर को गाली, सबको गाली निकाली इन्होंने। इस तरह माफ़ी मांगी जाती है? दूसरी बात, मैं असगर की एक चीज़ से बिल्कुल मैं एग्री नहीं करती हूँ। सितारा उसको इतनी वीडियो कॉल्स करती है, आखिर क्यों करती है? और इसने उसको ब्लॉक क्यों नहीं किया? जब सलमा ने उसको ब्लॉक कर दिया है तो इसको भी तो चाहिए था ब्लॉक कर दें। जब इंसान कोई एक गुनाह कर लेता है और उसको सही मानों में पछतावा हो, हकीकत रियलिटी में उसको पछतावा हो कि ये चीज़ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं या बीवी के लिए नहीं, अल्लाह की नज़र में ये इतना बड़ा गुनाह है, उसकी माफ़ी भी बहुत मुश्किल है, उसकी माफ़ी भी बहुत मुश्किल है। और ये चीज़ें असगर को मेरे ख्याल में अच्छी तरह से पता होगा इन चीज़ों का। तो सिर्फ सलमा की बात नहीं है, ये काम जो हुआ है ना वो बहुत बड़ा अल्लाह की नज़र में गुनाह हुआ है। जो ये दुनिया का मालिक और खालिक है, उनकी नज़र में ये गुनाह है। उस गुनाह को आप क्या मतलब बढ़ावा दे रहे हो? क्यों आपने उसको ब्लॉक नहीं किया? क्यों उसको इतना मौका मिलता है कि आपको वो वीडियो कॉल्स करे, मैसेजेस करे, गाने भेज रही है, गाना भेज के वो क्या करना चाहती है? फिर अपनी तरफ माइल करना चाहती है, फिर कोशिश कर रही है कि मेरे पास आ जाओ, मेरी तरफ देखो, मैं ऐसे रो रही हूँ, इस तरह की हरकतें। इस औरत में रत्ती भर बस इतना सा जो है ना कि शर्म हया कुछ भी नहीं है। पहले तो अपनी बहनोई के साथ तूने इतनी बड़ा गलत काम किया, तुम्हारी अपनी बहन ने बोला, कसम उठाया रोज़ा रसूल में, उस बात को हम झूठ नहीं मान सकते, किसी एंगल से भी झूठ नहीं मान सकते, हमारे लिए वो सच है। पहले तो बहनोई बहनोई को बात तो छोड़ो, तुम्हें तो इतनी शर्म आनी चाहिए थी कि उससे तो तुम्हारा दो दो रिश्ता है, भाई का भी रिश्ता है, क्योंकि तुम्हारी माँ की शादी हुई है उसके डैड से, तो वो तो तुम्हारा सौतेला भाई भी बनता है, तुम्हारा बहनोई भी है, वो दो दो रिश्ते थे। तुम्हें तो सोचना चाहिए था, उसको भी सोचना चाहिए था, वो कोई बच्चा नहीं है और ना ये कोई बच्ची है, दोनों पूरे मैच्योर लोग हैं। कोई बचपना इनसे हो ही नहीं सकता कि हम बोले कि नहीं बचपन में इन्होंने ये सब कर लिया। दोनों पक्के एज के हैं। और अभी भी असगर को कुछ भी बोलो तो असगर का एक ही बात है, सलमा अगर ये बात यहाँ नहीं लेकर आती तो असगर साहब, सलमा अगर ये बात यहाँ यूट्यूब में नहीं लेकर आती, क्योंकि उसने तो पहले आपके घरों से, सबके घरों से कोशिश की, अपनी उसकी माँ ने उसकी नहीं सुनी, आपके बाप ने उसकी नहीं सुनी, बाकी जो सारे फैमिली मेंबर थे पाकिस्तान में उन्होंने उसकी नहीं सुनी, तब जाकर वो यूट्यूब में आई कि कम से कम जिस औरत को लोग अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, ओ सितारा यासीन ऐसी है, इतनी कम उम्र में शादी हो गई, हस्बैंड ने शादी कर ली, फिर भी इतनी अच्छे से हर चीज़ को निभा रही है, इतनी सब्र वाली, इतनी बर्दाश्त वाली। वो एक गलत था, वो लोगों को एक सिग्नल, पूरी सोसाइटी को गलत दे रही थी, एक गलत औरत को लोग अपना रोल मॉडल बना रहे थे। और अगर सलमा नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें इसमें, अगर सलमा नहीं आती तो ये खेल ऐसे ही जारी रहता। एक हराम चीज़ को होते हुए देखकर आंख बंद कर लेना। मेरे घर में अगर एक हराम काम हो रहा है और मैं आंख बंद कर लूँ, कुछ भी ना बोलूँ, तो मैं भी तो गुनहगार हूँ ना। इतनी मोटी बात तो नहीं थी कि सलमा चुप करके बैठ जाती, सलमा दब जाती। और सलमा को मनाने का बहुत सारे तरीके थे। जब इतना बड़ा गुनाह हो चुका था तो उससे मिलकर माफ़ी मांग के हर चीज़ करके, लेकिन इस औरत ने क्या किया? इसके अंदर इतना तकब्बर है, इतना प्राउडनेस है, इतनी एरोगेंट टाइप की औरत है कि मैं क्या बताऊं। इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है, इस तरह नहीं होना चाहिए इंसान को। अल्लाह को भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन इस औरत में ये सब चीज़ें हैं। और इतना लोगों को धोखा देती है, इतना धोखा देती है कि जिसके कोई हद नहीं है, लिमिट क्रॉस धोखा देती है, हर एक को इस्तेमाल करती है। अपने मरे हुए बाप को नहीं छोड़ा है। जो एक गाना इसने बनाया था, सड़ी सड़ी छत के ऊपर जाके टेरेस पे आंखों में दुपट्टा डाल के रोना, उसके बाद नीचे आहिस्ता आहिस्ता उतर कर आना, शूट हो रहा था सब कुछ, उसके बाद मिरर में बाप का नाम लिखना, फिर आयत के सर में हाथ डालना। उस टाइम पे भी इसने पूरी कोशिश की थी सबको इमोशनली ब्लैकमेल करने की। देखो अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, घर को खाली करके, तैयबा भी नहीं थी, मुस्तफ़ा भी नहीं था, हालांकि स्कूल पे कोई नहीं जा रहा था उस टाइम पर,
اور طیبہ تو خیر آج تک بھی نہیں جا رہی ہے، صرف بول ہی رہی ہے بس آج جانا ہے، کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے، آج تک وہ گئی ہے نہیں گئی ہے اسکول۔ وہ گانا بھی اس نے پورا ایک ماحول بنایا تھا، پوری سین کریٹ کی تھی ایک، تو اس کو ہم کیا مانیں، یہ سچ بولتی ہے۔ کل بھی باتیں کرتے کرتے 2 دن پہلے آنکھوں میں دوپٹہ ڈال کے فوراً رونا شروع کر دیا۔ اس طرح ہوتا ہے تکلیف، یہ ہوتا ہے تکلیف۔ سلمیٰ کو اگر دیکھو تو اس کی آنکھوں میں دکھتا ہے درد، اس کی آنکھوں میں وہ تکلیف دکھتی ہے۔ صاحب آپ نے اور اس نے مل کے جو حرکتیں کی ہے، تو اس کے بعد سلمیٰ کو الزام کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر وہ نہیں آتی تو آپ نے تو یہ کھیل چالو رکھنا تھا آپ دونوں نے۔ آج بھی دیکھو آپ وہ آپ کو کال کرتی ہے، آپ کو تو چاہیے کہ اس کا نمبر بلاک کر کے اس کی آواز بھی سننا گوارا نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ سنتے ہیں، آپ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا کام تھا کمیونٹی پہ پوسٹ ڈالنا کہ میں یہ کروں گا، باقی ان کا کام تھا آپ کی باتوں کو ماننا۔ کمیونٹی پوسٹ ڈالو، اس کو ٹیگ کرو اس میں، اور چھوڑ دو باتوں کو، اسی میں وہ رپلائی کرے اسی میں۔ اکیلے پرسنل آپ لوگ کی ایسی کیا باتیں، اب بھی باتیں رہ گئی ہے، اب بھی آپ لوگ کو اکیلے باتیں کرنا ہے۔ میں اس بات کو بالکل غلط سمجھتی ہوں، میں بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں۔ اگر کوئی بھی مانتا ہے کہ ہاں کنٹیکٹ ہونا چاہیے، میں سوچتی ہوں کہ بالکل کنٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور سب کو، جتنے یوٹیوبرس ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جو پینل میں بیٹھتے ہیں، ان سب کو منع کرنا چاہیے اصغر کو کہ اس عورت کا نمبر بلاک کرو، اس سے اکیلے بات کرنا بند کرو۔ ابھی بھی اکیلے باتیں کرنی ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد؟ اصغر کو بار بار یہ سوال کیے بنا کہ سلمیٰ اگر یہ بات نہیں لے کر آتی، سلمیٰ یہ بات نہیں لے کر آتی، تو یہ جو گناہ کبیرہ ہے وہ چلتا رہتا سالوں سال، اور اس گناہ کی لپیٹ میں سلمیٰ بھی آتی، کیونکہ اس کو بھی اللہ کاؤنٹ کرتا کہ تجھے ہر چیز پتا تھا، پھر بھی تو چپ کر کے اس حرام کام کو ہونے دے رہی تھی۔ تو اس لیے اصغر صاحب اس کا آنا ضروری تھا، آپ لوگ ایسے نہیں مان رہے تھے۔ آپ بات کرتے ہیں دلبر کا، پیسہ 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 لے کے کھیل اس نے شروع کیا ہے۔ آج اپنی ماں کو بھی ثبوت رکھ دیا، وہ بیچاری کیا کرتی، جو اس نے بولا تھا وہی اس نے بولنا تھا۔ ظاہر ہے بیٹے کے خلاف جا کے تو وہ سٹینڈ نہیں لے سکتی، اس ایج میں جا کر جو بھی ہے اس نے بولا وہ بھی، پھر بھی اس نے بولا کہ نہیں اصغر سے بات ہوتی ہے، لیکن پیسوں کے بارے میں کوئی بات چیت ہماری نہیں ہوئی ہے۔ کہ ایسا آدمی ہے اپنی ضرورت کے لیے اپنی ماں کو، بہن کو، کسی کو بھی استعمال کرے گا۔ اپنی بیوی کو تو کرنا شروع کر دیا اس نے، بیوی کا زبان اتنا لمبا ہے، دلبر کی جو بیوی ہے فاطمہ نام ہے اس کا زبان اتنا لمبا ہے۔ آج کل تو وہ آ کے وہ مریم کی لائیو میں آتی، آ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، میں سعودی آؤں گی، پھر ساتھ بیٹھ کے ہم شیشہ پئیں گے، پتہ نہیں کیا پئیں گے، کیا چیز بکواس چیزوں کا نام لے رہی تھی۔ اتنا پردہ نشین، اتنی باتیں کرنے والی عورت، اتنی اسلام کا لیکچر دے دیتی ہے 1 سیکنڈ میں، لیکن ہر چیز کا اس کو پتہ ہے، میں نے یہ پئیں گے، وہ پئیں گے، پھر ہم کیمرے میں شوٹ کریں گے۔ مطلب سمجھ رہے ہو آپ، بچی کو سنبھال رہا تھا اور بیوی کو چھوڑا کہ تم جاؤ۔ مطلب یہ کتنا گریڈی ہے، اس لیے یہ لائیو میں چھوڑ رہا ہے کہ مطلب لوگ اور پہچانے بھی اور سبسکرائبر ملے، اس کا اور کچھ مطلب نہیں تھا۔ یہ ستارہ کو فائدہ نہیں کروا رہا ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے اس کو لائیو میں چھوڑتا ہے، اپنی بیوی کو، کہ بات کرو، لوگوں سے دوستیاں بڑھاؤ، لوگ کو پہچانے، کہ سبسکرائبر بڑھے۔ یہ آدمی اس طرح کا گرا ہوا ہے کہ یہ وقت آنے پر اپنی بیوی کیا، ماں کیا، بہن کیا، کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک سگی بہن ہے، اس نے اس کو تو کچھ نہیں بولا تھا نا، اس کے بارے میں کوئی بات کی تھی نینا نے؟ آپ لوگ بتاؤ مجھے کہ اس کے بارے میں آج تک، اس کے بارے میں یا بابر کے بارے میں کوئی سنگل بری بات کی ہے؟ ایون کوئی بھی میں نے دیکھا کوئی غلط بات کرتا ہے کہتی میرے بھائیوں کے بارے میں بات نہیں کرو، میرے بھائیوں کے بارے میں بات نہیں کرو۔ گھومنے بھی آئی تو اس نے ہر بار یاد کیا، ہوتا ہے بہت بچے ایسے ہوتے ہیں، بہت لڑکیاں ایسے ہوتی ہے کہ ہر بار یاد کیا کہ کاش میرے بھائی ساتھ ہوتے۔ کسی میں بہت پیار ہوتا ہے دل میں، تو بول رہی تھی کہ مجھے ماں سے بھی زیادہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مجھے ان سے پیار ہے، لیکن انہوں نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا۔ بابر کا تو چلو میں بات ہی نہیں کرتی اس کے بارے میں، کیونکہ وہ سامنے اتنا زیادہ آتا نہیں ہے، شکر الحمدللہ کہ نہیں آتا ہے، لیکن یہ تو اتنا اچھل کود کر رہا ہے، اس کے بھی برا دن ہے۔ بولتے ہیں نا اللہ جب انسان بہت اڑنے لگتا ہے نا تو اس کے پر کٹنے کا دن آ جاتا ہے، تب وہ اتنی زیادہ باتیں کرتا ہے، تو یہ بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے۔ کرتے ہیں ساجد امین کے بارے میں، بہت گلا شکوہ کیا جا رہا تھا کہ بچوں پر کوئی بات نہ کرے۔ تھوڑا سا بیک جائے فرینڈز، آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں، یہی آدمی تھا جب سلمیٰ آئی تھی یوٹیوب پر، اور سلمیٰ نے آ کر کہا تھا کہ ستارہ نے اور اس کے اصغر نے مل کر اتنا بڑا گناہ کیا، اتنی بڑی کبیرہ گناہ کیا ہے۔ تب اس آدمی نے منہ کے خلاف ویڈیو بنائی تھی، تب اس نے کیا کہا تھا آپ لوگ کو یاد ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ آدمی نے دھمکی دیا تھا کہ آپ کی بیٹی بھی ہمارے پاس تھی اتنے سال تک، ہمارے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں، مطلب کلیئرلی اس کو دھمکی دیا، ہنٹ دیا کہ تمہاری بیٹی کی بھی بہت ساری باتیں وہ ہم بتا دیں گے۔ اس معصوم بچی کو، سلمیٰ کی بیٹی کو
بدنام کرتے رہے یہ لوگ، اس کی بیوی بدنام کرتی رہی، لوگوں کو جا کر غلط غلط باتیں بتانا، سامنے سے تو وہ کبھی کچھ نہیں کرتی ہے، وہ تو ہمیشہ بیک فٹ کھیلتی ہے، آپ لوگ کو پتہ ہے نا، وہ پیچھے سے وار کرتی ہے، اس میں وہ اتنی قائر عورت ہے، وہ سامنے سے کبھی کچھ نہیں کرتی ہے، ہمیشہ دوسروں سے کام کرواتی ہے۔ اس لیے مجبور ہے کہ اصغر نے ٹریلر کے طور پہ اس کا انسٹا پر جو ویڈیو جو میسیجز تھا یا ویڈیو کالز اس کی جو تھی وہ اصغر نے کر دیا اپلوڈ۔ کو پتا تھا کہ اگر ابھی اس کی بیٹی کے بارے میں ابھی بھی بولتے رہیں تو اصغر بہت کچھ دکھا دے گا، اب جس کے ساتھ چکر تھا اس کے پاس تو بہت کچھ ہوگا، مطلب جو چیزیں سلمہ کے پاس بھی شاید ابھی تک نہیں ہیں وہ چیزیں بھی اصغر کے پاس ہوں گے، وہ مومنٹس، وہ باتیں، وہ چیزیں، ہر وہ چیز اس نے رکھا ہوگا کیپچر کر کے۔ مطلب کے لیے اب ان کو ہوش آیا کہ وہ چھوٹی بچی ان کے پاس تھی اتنے سالوں سے، اب ان کو ہوش آیا، ورنہ پہلے ہوش نہیں تھا، پہلے خوب انجوائے کر رہے تھے دوسروں کو آگ لگا کے کہ تم لوگ یہ سب باتیں کرو اس کے پیچھے، اور ہم پیچھے سے صرف دیکھیں گے، ہم بیچ میں آئیں گے نہیں، ورنہ دونوں ہسبینڈ وائف لائیو میں اچھل اچھل کر ہر وقت، دبئی سے بھی لائیو آ رہے تھے، یہاں سے بھی لائیو آ رہے تھے، کبھی انہوں نے کسی کو روکا، کسی کو نہیں روکا۔ اللہ پاک جو ہے نا سلمہ کو انصاف دلا رہا ہے، اللہ پاک سلمہ کو انصاف دلا رہا ہے، یہی دیکھے جو لوگ اپنے گندے منہ سے، گندے حرکتوں سے اس کو گندا کر رہے تھے، اس کی بیٹی کو، اس کو، اب دیکھو اپنے منہ سے بول رہے، اپنے منہ سے قبول کر رہے کہ وہ معصوم بچی تھی، وہ ہمارے پاس تھی، وہ ایسی نہیں ہے۔ اللہ پاک انہی کے منہ سے یہی باتیں کروا رہا ہے جو لوگ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو پورا گندہ کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کام دیکھے، انہی لوگوں کے منہ سے ابھی باتیں کہلا رہا ہے کہ مت بولو اس کے بارے میں، جن لوگوں نے خود پیچھے لگوائی تھی لوگوں کو۔ اللہ پاک دھیرے دھیرے سلمہ کے لیے ہر وہ راستہ سیدھا کرتا جا رہا ہے، اس کا صبر جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے، اور اللہ انصاف پر شروع ہو گیا ہے، تو عنقریب جتنے بھی راستے کے تھورن ہیں، کانٹے ہیں سلمہ کے، وہ سب ختم ہو جائیں گے، خود ہی اپنے آپ میں شرمندہ ہوگے کہ ہم لوگ اس عورت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ایک غلطی ہو گئی ہے، سب سے بول رہا ہے معافی مانگو، سب سے پہلے تو ساجد امین کو معافی مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے شروع کیا تھا۔ تمنا کے بارے میں جو باتیں شروع ہوئی تھی نا، تو اس آدمی نے پہلے سب کو اس چیز کی آگ لگائی تھی کہ تمنا کے بارے میں بھی ہمارے پاس بہت ساری باتیں، بھلے وہ ستارہ انسٹرکٹ کر رہی تھی اس کو کہ یہ باتیں کرو، لیکن کہلوایا اسی سے تھا، تو اس نے سب سے پہلے معافی مانگنی چاہیے تھی، تو اصغر سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بات پہ کیا بولتا رہتا ہے، مجھے ایک بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ دودھ والے نے قرآن شریف دیا تھا، پھر اسی نے ہمارے پیچھے جا کے بدنام کیا، سر پہ چادر ڈالا تھا، پھر وہ چادریں کھینچ لی، تو قرآن شریف اس نے پڑھنے کے لیے دیا تھا، قرآن شریف پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، تمہاری بیوی نے جیسے اس کے ہاتھ سے لے کے وہ باکس کے اوپر رکھی تھی اور اسی باکس کے اوپر سے انہوں نے اتارا، مطلب فرینڈز اتنے مہینوں پہلے اس بندے نے، پروفیسر اعظم نے ان کو پڑھنے کے لیے دیا تھا کہ قرآن شریف کوئی اگر کسی کو دیتا ہے تو وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھو، بھلے ایک پیج نکال کر پڑھو، ایک لائن نکال کر پڑھو، لیکن قرآن شریف کو کھول کر پڑھو، یہ نہیں ہے کہ اس کو باکس میں بند کر دو یا باکس کے اوپر رکھ دو۔ تو آپ کی بیوی نے اس قرآن شریف کی عزت رکھی، جیسے وہ دے کے گیا تھا اسی طرح ہر وہ چیز وہ عورت کلیکٹ کرتی ہے، گفٹ، کھانا پینا، مٹھائی، بچوں کے سامان، شاپنگ، ہر وہ چیز کٹھا کر کے لے کے جاتی ہے، جہاں بھی آتی ہے، سعودیہ گئی دنیا کا سامان اٹھایا، ولیج آئی، ولیج سے سبزی، پتہ نہیں سہاگنا کون سا چیز ہے مجھے نہیں پتا آج تک، وہ باکس میں بند کر کے دنیا کا سامان، تو اس کو یہ نہیں تھا یاد کہ وہ قرآن شریف جو مجھے دیا گیا ہے میں اس کو بھی اٹھاؤں، ہر چیز دنیا کی ایک طرف، قرآن شریف ایک طرف، ہر چیز کو یہ پھینک کے جاتی، قرآن شریف کو لے کے جاتی، تب مانتے کہ ہاں یہ دیندار عورت ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے، اس نے تو اسی طرح گاؤں میں چھوڑ کے چلی گئی تھی، بند کر کے، لاک کر کے روم، مطلب نہ اس کو کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ اس کے اوپر گرد آ جاتا ہے، کتنا کچھ آ جاتا ہے، چیزیں پڑی رہ کہ ایسے کہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ دوسروں کے پیچھے بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم لوگ کس طرح ہو، تم لوگ اللہ کو تک نہیں مانتے ہو، تم لوگ کی ضرورت پڑنے پر نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دین کو، حدیث کو، اللہ کے نام کو اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال شروع کر دیتے ہو، کسی کو برا دکھانا ہے تو دکھانا شروع کر دیا، قرآن شریف لے کے، اس نے قرآن شریف دی تھی تو اس نے اس قرآن شریف کو جب دیا تھا تم نے نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہ تم نے پڑھا نہ تمہاری بیوی نے، اس کو گفٹ دیا تھا نا کہ چلو یہ میری بہن پڑھے گی، اس نے پڑھائی کیا، یہ تو چھوڑ کے چلی گئی ناچ ناچ کے کراچی واپس، اس کو تو ادھر ہی بند کمرے میں لاک میں چھوڑ کر چلی گئی، اس کو تو چاہیے تھا اگر اس کے دل میں کوئی پیار محبت ہوتا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو اللہ کا جو کلام اس نے دیا اس کو، یہ تو ساتھ لے کے جاتی،
क्या मैं पढ़ूंगी वहाँ? तो फ्रेंड्स बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग और इसके जो सपोर्टर्स जो यूट्यूबर है, ये इतने गलत लोग हैं ना कि दीन को, हदीस को अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अभी ये दीन की बात करे ना, अभी ये मुफ्ती तारिक के पास जाए और जाकर बोले कि इस तरह हराम काम के बारे में बोला गया है, और अभी भी ये वीडियो कॉल्स करती है, गाने भेजती है रोने धोने वाली अपने बहनोई को। क्यों? आखिर असगर को ये कॉल्स वगैरह क्यों करती है? अभी जाओ ना, तुम इसके जो सपोर्टर्स हो, सारे सबूत तो तुम लोगों ने देख लिए असगर ने जो अपलोड किए थे, तो अभी जाओ, अभी जाके मुफ्ती साहब से बातें करो और पूछो क्या ये हराम है या हलाल है। शर्म कर लो, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह की ताकत से मत खेलो, अल्लाह के दीन से मत खेलो। कोई ऐसी अजाब ना आ जाए कि खून के आंसू रो और अल्लाह माफ़ ना करे। हमेशा जो है ना, नाटक और ड्रामा अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी इंसान को झुक जाना चाहिए। ये जो अकड़ में रहती है ना ये सितारा, ये सही नहीं है इसके लिए। चले फ्रेंड्स, होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल पे जो भी न्यू आते हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।